اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں بمثل ما جس طرح آمنتم ایمان لائے تم بھی ساتھ اس کے فقد پس تحقیق اہتدوا وہ ہدایت پا گئے وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق اختلاف میں ہیں. فَسَا اب یہ دیکھیے یہ لفظ آپ کے لیے بڑا ہے لیکن آپ کے لیے میں اس کو ایزی کرتی ہوں. فا پس سا ان قریب یکفی کافی ہوگا کا تیرے لیے یا آپ کے لیے ہم ان سے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ. وَهُوَ اور وہ السمیع خوب سننے والا ہے العلیم خوب جاننے والا ہے. شقاق جو ہے وہ یہاں پر جو لفظ آپ کے سامنے آیا ہے اور شین قاف قاف ہے اس کا روٹ مخالفت ہے اس میں ضد ہے اس میں اختلاف میں ہونا بھی جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس میں جو ہے پس جب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان سے نمٹ لے گا بیسیکلی یہ ہے. فَإِنْ آمِنُوا یہاں دیکھیے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ یعنی اہل کتاب بھی اگر اس طرح تمام انبیاء تمام کتابوں پر ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائی ہو اور اس میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں جن پر ایمان لانے کا حکم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور وہ تمام انبیاء سے کیا ہیں افضل ہیں. اور قرآن مجید کیا ہے آخری کتاب ہے جس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں جو اللہ کی جانب سے ہے اور کیا ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. تو انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کے رسولوں میں تفریق نہ کی. اب جو ہے فقد اہتدوا پس تحقیق وہ ہدایت پا گئی. کون؟ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی یعنی راستے کا پتہ بھی لگ گیا اور وہ نفع مند علم ہے اور چلنے کا طریقہ اور ان کا معلوم ہو گیا کہ اعمال صالح کون سی ہیں. یہ راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے. ہدایت توفیق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے. تو اس ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی علم نافع اور عمل صالح کی توفیق نہیں ملے گی اور اپنی منزل یعنی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک نہیں پہنچ پائیں گے جب تک کہ صحیح راستے کو فالو نہ کیا جائے. ہدایت مل گئی ہے راستے کا پتہ چل گیا ہے علم بھی مل گیا ہے اب اس کے مطابق کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان معتبر ہے جس میں انسان حق کو پہچانے حق کا اعتراف کرے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اس طرح ایمان لائے تھے اسی لیے آئندہ آنے والے انسانوں کے سامنے ان کی زندگی کو مثال کے طور پر رکھا جائے کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تب ہی ہدایت پاؤ گے. تو جیسا ایمان صحابہ کرام لے کے آئے تھے اسی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے. اب اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں گے تو تبھی وہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں یعنی کیا کریں کیا ہوگا پھر جانے میں یعنی ہدایت سے جس کی ضد علم سے محرومی اور علم کے بعد عملی گمراہی یعنی اگر وہ پھر جائیں ہدایت سے جس کی ضد کیا ہے علم سے محرومی اور علم کے بعد عملی گمراہی ہے فَإِنَّمَا ہم فی شقاق یہی وہ شقاق ہے مطلب یہی وہ مخالفت ہے یعنی دشمنی اور مخالفت جس پر وہ قائم تھے یعنی علم سے محرومی اور عملی گمراہی. اگر وہ پھر جائیں سے مراد یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے منہ پھیریں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ضد اور تعصب کی وجہ سے سیدھے راستے پر نہیں آتے. اور شقاق میں مبتلا شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول سے ہمیشہ متضاد راستے پر چلتا ہے اپوزٹ راستے پر چلتا ہے یعنی اگر ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے تو دوسری طرف شقاق والا شخص ہوگا. تو شقاق سے انتہا درجے کی کیا ہوتی ہے عداوت پیدا ہوتی ہے
ایسے دشمن رسول کو بھی سخت ایذائیں دیتے ہیں اور اپنا وقت، مال، صلاحیت، اپنا سب کچھ رسولوں کی دشمنی میں لگا دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ آپ کو آج تک لوگوں میں نظر آتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس میں کیا ہے؟ چنانچہ عنقریب ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی ان کی کسی ضد، مخالفت اور دشمنی سے تم خوف نہ کھاؤ، سیدھے راستے پر جمے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو کچھ پیچھے ہے، جو آگے ہے، غائب ہے، حاضر ہے، ہر چیز کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کیا گیا، یہ لوگ پھر جلا وطن کر کے تتر بتر کر دیے گئے، ان کے جوان قتل بھی ہوئے، ان میں سے بعض کو قیدی اور غلام بنا لیا گیا۔ تو یہ جو آیت ہے قرآن حکیم کے معجزات میں سے ایک معجزے کو باقاعدہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ ایک واقعہ وقوع ہونے سے پہلے ہی اس کی خبر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے، تو اس کے مطابق جو پھر بعد میں واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ اب اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے یہی جو پارٹ ہے اس آیت کا، اس میں ملتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت مصحف ان کی گود میں تھا، اور ان کے الفاظ جو ہیں ان پر خون کے چھینٹے بھی پڑے ہوئے تھے ان الفاظ کے اوپر۔ یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ تو یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی حمایت کے لیے یہ سب کچھ کافی ہونے کا یہاں پہ تذکرہ ہو گیا کہ یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ حمایت کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ جب بنو نذیر جو ہیں وہ جلا وطن ہوئے اور بنی قریظہ قتل ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت اور نصرت پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ جو ورڈ ہے اس کو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات السمیع اور العلیم کا تذکرہ اس لیے کیا گیا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہر بات سنتے ہیں، ہر بات جو ہے کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس لیے وہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے ہر ایک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور اظہار کرنے کا حکم دے کر اپنے، دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا پہلے کہا نا کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ پھر ایمان صرف لاؤ نہیں، ایمان کا اظہار بھی کرو، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے السمیع اور العلیم ہونے کا شعور دلایا ہے انسان کو، کہ کہیں انسان کی زندگی میں جب رکاوٹیں آئیں تو وہ پریشان ہو کر نہ بیٹھ جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بتایا کہ انا السمیع والبصیر، کہ میں کیا ہوں، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمہارے ایمان کا کیا کرتا ہے؟ علم رکھتا ہے، تمہارے اقرار کا، تمہارے اعتراف کا، تمہارے اظہار کا، سب کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اب ان آیات میں اسلام کی جو بیسیکلی حقانیت ثابت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ اگر یہ کفار تمہاری طرح تمام کتابوں اور رسولوں کو مان لیں تو یہ بھی رشد و ہدایت اور نجات پا لیں گی، مگر یہ لوگ ضدی ہیں، اس لیے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اسلام قبول نہیں کریں گے۔ بس اے مسلمانوں، تم ان کی ضد اور دشمنی کے سبب حق ظاہر کرنے میں کچھ تردد نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔